بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم بہت اپنی توجہ فوکس کر کے ڈاکٹرینل تصوف پر بات کریں گے، اور اس میں پہلی کوشش تو یہ کریں گے کہ جس روایت کو ہم ڈاکٹرینل تصوف کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا، پھر ڈاکٹرین تصوف یا ہر روایت وہ ڈاکٹرین اور میتھڈ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو تصوف کے میتھڈ پہ بھی ابھی پوری گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس بہرحال چند نشستیں ایسی ہو چکی ہیں جس سے تصوف کی میتھڈالوجی جو ہے وہ کسی حد تک سامنے آ گئی ہے، لیکن تصوف کی جو ڈاکٹرینل سائیڈ ہے وہ ابھی تک ہمارا موضوع نہیں بن سکی تھی۔ تو جس طرح ڈاکٹرین کسی بھی روایت کی ڈاکٹرینل ساخت کی بنیاد اس کے تصور علم پر ہوتی ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ تصوف کا وہ تصور علم کیا ہے جس سے اس کے ڈاکٹرنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو جیسے میتھڈ کے لیے دیگر تصورات کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹرینل اسپیکٹ کو ہم دیکھیں گے، اور پھر اس پہ ہم تصوف ہی میں موجود ایک نقطۂ نظر سے تنقیدی گفتگو کریں گے جو کسی باہر سے ہونے والی گفتگو کا وہ عکس نہیں ہوگی۔ پھر آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ تصوف جز ہے، اسلام کل ہے، تو ڈاکٹرینل تصوف میں جو یہ خرابی آئی کہ یہ تصوف کل ہے اور اسلام جز ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر ہم اسلام کی اتھارٹی کو تصوف کی اس روایت پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلام کی اتھارٹی سے مراد ہے قرآن کی اتھارٹی، حدیث کی اتھارٹی۔ تو کیونکہ مسلمانوں میں جو دینی روایتیں پیدا ہوئی ہیں، دین کو سمجھنے یا دین پر چلنے یا دین کو جذب کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ بے اثر، یعنی قرآن و سنت جس ڈسپلن پر سب سے زیادہ بے اثر ہو گئے ہیں وہ ڈسپلن تصوف ہے۔ یعنی تصوف اپنی ڈاکٹرینل سائیڈ میں بھی، اپنے میتھڈ کے پہلو سے بھی قرآن و سنت کو رفتہ رفتہ اپنے اوپر بے اثر کر چکا ہے، یعنی اس کی اتھارٹی کو بالکل رسمی بنا چکا ہے، عملاً وہ ڈائلیوٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے جو تصوف کو درپیش ایک بہت بڑا بحران ہے۔ تو ہم تصوف کی اصلی روایت کو محفوظ رکھنے یا اس کے ریوائیول کی نیت سے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے کیسے نکلا جائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرینل تصوف، جس کا ترجمہ یوں کہہ لیں کہ عقائدی تصوف، اعتقادی تصوف یا عرفانی تصوف، تو یہ کس تصور علم کا نتیجہ ہے، یعنی تصوف میں پیدا ہو جانے والے مخصوص عقائد جنہیں عقائد ہی سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، عقائد ہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں اس ذہن میں آ جانے والی اس مستقل بات کو کہ اگر اسے نہ مانا جائے تو گویا خدا کو ماننے میں کمزوری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو
واضح ہے نا کہ عقیدہ غیب سے متعلق ہوتا ہے، غیبی حقائق کی ذہنی فارم کو جو تسلیم شدہ فارم ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس عقیدے کی پیدائش کا عمل کسی تصور علم پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرنل تصوف میں وہ تصور علم کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ میٹافزیکل ریئلٹیز کے بارے میں عقائد فارم کرتے ہیں یا میٹافزیکل ریئلٹیز کو اپنے ہی چینل سے جان لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بات کو مطلب میرے خیال میں وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت، دوزخ، اللہ کی ذات و صفات یہ میٹافزیکل حقائق ہیں۔ تو ایک غیر صوفی مسلمان سے پوچھا جائے کہ تمہیں ان حقائق کا علم کیسے حاصل ہوا، تو اس کا جواب ہوگا کہ قرآن سے، حدیث سے، یعنی اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جتنا بتایا ہے ہم اتنے ہی پر قانے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں غیب کی خبر یہ کہہ کے دی ہے کہ تمہارا علم قلیل ہے، یعنی ہماری خبر کو سمجھ لینے کے بعد ہماری خبر دینے کے نتیجے میں غیب کو جتنا تم جان چکے ہو یقین کے ساتھ، تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کرنا کہ تمہیں غیب کا پورا علم حاصل ہے۔ ہم نے تمہیں غیب کا یعنی اپنا اور غیبی حقائق کا قلیل علم دیا ہے، اور قلیل علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو حقیقت کا احاطہ نہیں کرتا، جو حقیقت کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس نہیں کرواتا، لیکن حقیقت کو یقین کے ساتھ مان لینے کے لیے کافی ہے۔ صوفیانہ روایت میں یہ اصول نہیں ہے، یعنی اگر کسی صوفی عارف سے، یعنی ڈاکٹرنل تصوف کے کسی نمائندے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم یہ جو معارف الہیہ بتاتے ہو، تم یہ جو تنزلات ستہ گنواتے ہو، تم یہ جو اللہ کے ذاتی حقائق کو جاننے کا اظہار کرتے ہو، ٹھیک ہے، جنت دوزخ تو بہت نچلے درجے کی چیزیں ہیں، تم اللہ کو جاننے کے لیے جن گہرائیوں میں اترنے کا دعویٰ کرتے ہو وہ قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں ہے، یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ آپ سمجھیں، غیر صوفی کا جواب یہ ہوگا کہ صحیح یا غلط قرآن و سنت سے معلوم ہوا، یعنی میں ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بات غلط سمجھا ہوں، لیکن میرے معلوم ہونے کی سند یہ آیت ہے یا یہ قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ یہ جواب دے کر گویا اپنی جسٹیفیکیشن علمی بنیادوں پر کروا دیتا ہے کہ اس نے اپنے معلومات کو درکار ایک پورا نظریہ علم گویا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا نظریہ علم یہ ہے کہ اللہ کے قول کے فوری اور ظاہری معنی کو بائنڈنگ بناتے ہوئے اس پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے نا، یہ پورا نظریہ علم ہے نا۔ اور اس نظریہ علم کو ایک ایج حاصل ہے کہ اس میں سورس آف نالج بھی جو ہے وہ موجود ہے، کہ وہ اپنے نظریہ علم کو بھی بتا دیتا ہے اور اپنے سورس آف نالج کو بھی بتا دیتا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے فہم کی غلطی کی وجہ سے میرے علم میں اونچ نیچ آ جائے،
لیکن میرا علم اپنے ہونے کی، اپنے ماننے جانے کی، اپنے وجود میں آنے کی جسٹیفیکیشن حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے یہ دیوار دیکھی، آپ نے یہ دیوار دیکھی، میں نے کہا یہ دیوار سفید رنگ کی ہے، آپ نے کہا پیلے رنگ کی ہے، تو میں بھی کہوں گا کہ آنکھوں نے مجھے بتایا کہ یہ سفید رنگ کی ہے، آپ بھی یہی کہیں گے کہ آنکھوں ہی نے بتایا کہ یہ پیلے رنگ کی ہے۔ تو ہم میں ایک یقیناً غلط ہے، لیکن ہم دونوں کا پیلا یا سفید رکھنا کہنا جسٹیفائیڈ ہے، کیونکہ ہم نے جو ذریعہ علم ہے وہ درست استعمال کیا، ہمارا ذریعہ علم مشترک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صوفیہ کا یہ ہے کہ یعنی ڈاکٹرنل صوفیہ، ڈاکٹرنل تصوف کل تصوف نہیں ہے، یہ تصوف کی ایک برانچ ہے جو اب معدوم ہے، اب اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ اچھائی بھی چھوٹی ہے، برائی بھی چھوٹی ہے، تو ایک چھوٹے پن کی گرفت میں آئے ہوئے ذہن میں ڈاکٹرن وغیرہ نہیں پیدا ہوتے۔ تو بہرحال تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو حقائق الہیہ، جو حقائق میں سب سے اونچے درجے کی چیزیں ہیں، یعنی اللہ اور اس کے حقائق، یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ تو ان کا جواب ہوگا، یہ اسٹینڈرڈ جواب ہے کہ اس کے اشارات قرآن و سنت میں ملتے ہیں، لیکن یہ پورا علم ہمیں ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے یا الہام سے حاصل ہوا ہے، یعنی ایک پیرلل چینل سے حاصل ہوا ہے۔ جیسے نبی کو وحی سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹرنل تصوف میں عارف کو الہام سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی نزاکت ہے، لیکن بہرحال ابھی ان کا تصور علم سمجھ لیں کہ یہ میٹافزیکل ریئلٹیز کو ممکن العلم سمجھتے ہیں، اور اس کو جاننے کے دو ذرائع کو مانتے ہیں، ایک ذریعہ ہے نزولی یعنی الہام، اور دوسرا ذریعہ ہے کشف۔ تو ان کے نظریہ علم کی تشکیل، یعنی علم حقائق کے نظریے کی تشکیل ان دو ستونوں پر ہوتی ہے، الہام اور کشف، کہ کچھ چیزیں جو آفاقی ہیں وہ الہام سے معلوم ہوتی ہیں، اور جو حقائق انفسی ہیں وہ کشف سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ میں ایک موٹی سی تفریق ہے۔ تو جیسے ابن عربی نے ایک سے زائد موقعوں پہ کہا ہے کہ جہاں سے نبی لیتے ہیں وہیں سے ہم بھی لیتے ہیں۔ یہ اب ابن عربی ڈاکٹرنل تصوف کے امام اعظم ہیں، مطلب ڈاکٹرنل تصوف میں ان کے برابر کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ وہ ایک سے زائد موقعوں پر یہ کہتے ہیں کہ اے گروہ انبیاء، تم جہاں سے لیتے ہو وہیں سے ہم بھی لیتے ہیں۔ یہ کہہ چکے ہیں کہ نبوت کے انقطاع نے، نبوت کے ختم ہونے جانے نے ہماری کمر توڑ دی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں، جہاں وہ کہیں نبی سے مساوات کی نسبت پیدا کرتے ہیں، کہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے انہی کا قول ہے۔ اب ان سب کی تعویلیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم پہلے پورا مسئلہ جیسے جن الفاظ میں ہے ان میں پیش کر رہے ہیں، باقی اس کی تعویل اور اس کے معنی کی تحقیق بعد میں کریں گے۔ کہ
ولایت سنت سے ولایت نبوت سے افضل ہے، اور کیونکہ ولایت ابدی ہے، نبوت عارضی ہے۔ نبوت تو قیامت کے دن ختم ہو جائے گی نا، ولایت تو جنت میں بھی جاری رہے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ولایت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کی ولایت ولی کی ولایت سے افضل ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں فرق کیا ہے، کہ نبوت فارم کا علم ہے، نبوت فارم کا علم فراہم کرتی ہے، ولایت حقائق کے معارف کا کنٹینر ہے۔ اور نبوت ظاہر ہے، اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نبوت ظاہر ہے جب تک یہ دنیا ہے اور ہم ہیں اس وقت تک نبوت کا پیغام ہے نا، نبوت کا کام تو قیامت آتے ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو کہہ رہے ہیں ولایت کا کام قیامت آنے سے ختم نہیں ہوگا، تو لہذا وہ افضل ہے۔ اور یہ تقریباً ڈاکٹرنل تصوف میں ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں سے نبی لیتے ہیں وہیں سے ہم لیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جبریل ہیں تو ہمارے لیے ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے۔ تو نبی کو تو جبریل سے پتہ چلتا ہے، ولی کو مشاہدے سے پتہ چلتا ہے، ولی ایکسپیرینس کرتا ہے، ولی حقائق کی خبر وصول کرنے والا نہیں ہے، حقائق کو اپنے اندر ڈائریکٹلی جذب کر لینے والا ہے۔ آپ سمجھیں نا، اس طرح کی مزید باتیں جیسے اور کرتے چلے جائیں۔ تو جس تصور علم پر یا جس علمی پروسیس کے نتیجے کے طور پر صوفیانہ ڈاکٹرنز، معروف عقائد وجود میں آئے ہیں، وہ مطلب یہ کہ قرآن اور سنت کی اتھارٹی کو ہر صورت میں برقرار رکھنے والا ذہن انہیں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ایک آپ عدم توازن دیکھیے کہ فرض کیا ہے، ایک اور ہے ان کا تھیوری آف ٹیکسٹ ریڈنگ ہے کہ قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، وہ ٹیکسٹ ریڈنگ کے مختلف طریقے ہیں۔ تو قرآن میں ہر لفظ سمبل ہے، قرآن کے معنی لٹرلسٹک نہیں ہیں، سمبولک ہیں، اور قرآن میں مختلف پرتیں ہیں اور ان پرتوں تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ تو اس میں صوفیانہ تفسیر کے کچھ نمونے ہیں کہ وہ جیسے کچھ آیتیں لے کر اس کی تفسیر اپنے نظریے علم سے کرتے ہیں۔ تو وہاں جو صفات کافروں کی بتائی جاتی ہے وہ یہ عارفوں کی بنا لیتے ہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ قلب پہ پردہ ڈال دیا، دلوں پہ مہر لگا دی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا انہیں، یعنی دل پہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی دوستی کی مہر لگا دی، اب وہ اللہ کے سوا کسی کے نہیں رہے، مطلب اس طرح کے تجاوزات کرتے ہیں۔ اور بلکہ یہ میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فص نوحی ہے فصوص الحکم میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تو پوری بات سمجھے ہی نہیں تھے، ان کی قوم تنزیہ کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ تشبیہ کو تھوپ رہے تھے۔ وہ جو ان کی آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں سیمینٹکس، صوفی سیمینٹکس جو ہیں، یعنی ٹیکسٹ میں سے معنی نکالنے کے طریقے، سیمینٹکس کا اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو وہ یہ ہیں کہ
اللہ کے کلام کی حقیقی مراد وہ اللہ کے کلام سے کہ عام قاری کی گرفت میں نہیں آ سکتی، اور عام قاری ان کے نزدیک وہ ہے جو عالم ظاہر ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علماء ظاہر پہ قرآن کے وہ حقائق اور معانی کھل ہی نہیں سکتے جو اللہ نے مؤموں کی شکل میں اور مطلب بہت ڈھانپ کر رکھے ہوئے ہیں اپنے کلام میں۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کلام کے ظاہری معنی جو ہیں وہ شمال کے ہیں، حقیقی معنی جنوب کے ہوں۔ تو یہ جو ایک پیراڈاکسیکل پیٹرن ہے کلام کا، یہ اللہ کے کلام کا خاصہ ہے، اور عام ظاہر بھی آدمی جو ہے وہ اسے دیکھتا ہے، اور اس پر حقیقت کا اگر انکشاف کوئی صوفی کرتا ہے تو وہ اس میں تضاد پاتا ہے، کیونکہ وہ عام آدمی ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے وہ سطح پر ہے، اندر سے یہ ایک دوسرے کے لیے ایک ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں۔ تو یہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں صوفی سیمینٹکس یا ٹیکسٹ ریڈنگ کا ڈاکٹرینل طریقہ، یہ جو پوسٹ ماڈرن ڈی کنسٹرکشن تھیوری ہے اس سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کلام کے معنی تک پہنچنے کے مشترک ضابطے اگر نہ مانے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا مخاطب، کلام کا قاری اپنی مرضی کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے معنی نکال لے۔ یہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت عملی انداز سے بات کروں، اس پہ ایک نشست ہوگی جو بہت علمی انداز سے ہوگی، کیونکہ یہ لوگ بہت گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہماری باتیں، تم تو صاحب اسرار ہو ہی نہیں، تم ہمارے اسرار کیا جانو۔ تو ان کا یہ گھمنڈ بھی توڑنا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اسرار اور فلسفیانہ پیچیدگیاں پیدا کر کے اسے اسرار کہتے ہیں، تو اس کا بھی تجزیہ انشاءاللہ کریں گے کہ یہ جن جن چیزوں کو اسرار کہہ رہے ہیں یہ افلاطون اور ارسطو سے لیے ہوئے ہیں، یہ پلوٹائنس سے لیے ہوئے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت اپنے ظاہری معنی میں ہمارے لیے بائنڈنگ ہے۔ قرآن و سنت کے ظاہری معنی میں اتنا پھیلاؤ ہے کہ پورا انفس و آفاق اس میں سما جاتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں تعویل کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں مسٹیفائی کرنے والے؟ مطلب مسٹیفیکیشن نقص ہے، ریڈرشپ کی خامی کو کہتے ہیں مسٹیفیکیشن، کہ چیزوں کو مسٹیفائی کرنا یہ گویا دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ ڈاکٹرینل تصوف کی کارروائیاں دیکھ کر ہی یہ محاورہ بنا ہے کہ یہ مسٹیفائی کر رہے ہو، یعنی تم بات کو الجھا رہے ہو یا دھوکہ دے رہے ہو، تم بات کو سمجھ نہیں رہے۔ تو ان کا تصور علم میں نے عرض کر دیا جو ایپسٹیمالوجی ہے ان کی آنٹالوجی توحید پر ہے، ان کی ایپسٹیمالوجی الہام اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس پر ہے۔ یہ ان ڈاکٹرن کی بنیاد ہے۔ ہر ڈاکٹرن آنٹالوجی اور ایپسٹیمالوجی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کلام کو اس کے ظاہری معنی سے کاٹنا متکلم کی توہین ہے، یعنی اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی جو فوری معنی امیڈیٹ میننگ سے، اس کے لغوی معنی سے، اس کے معروف مفہوم سے کاٹنا اللہ کی توہین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کو اس کی عملی اور اس کے عملی کانٹیکسٹ، اس کے امیڈیٹ سیاق و سباق سے باہر نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے۔
کیونکہ بائنڈنگ کلام اب ظاہر المعنی ضرور ہوتا ہے. بائنڈنگ کلام آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام جو تقاضا کرے کہ شعور صرف اسے مانے گا، ارادہ صرف اس پہ چلے گا، قلب صرف اس کو اپنے اندر سموئے گا. یعنی کہ جو آپ سے ٹوٹل پیسیوٹی کا، ٹوٹل قلبی، روحانی اور ذہنی پیسیوٹی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ کلام بائنڈنگ ہوتا ہے. تو وہ بائنڈنگ کلام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو بائنڈنگ کلام میں ظاہر و باطن کی تمیز کرنا گویا متکلم کو اپنے جیسا سمجھنے کے برابر ہے. سمجھ ہیں نا آپ؟ تو اس سے برآمد ہونے والا ہر مفہوم وہ میرے اندر پیدا ہونے والے سب حقائق سے زیادہ ریئل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کو ڈاکٹرن، افسوس یہ ہے کہ اس بنیادی ترین اصول کو ڈاکٹرنل تصوف نے تہس نہس کر دیا ہے. مطلب قرآن ریڈنگ کی نیچرل سے لے کر انٹلیکچول روایت تک کو اگر کسی نے شدید نقصان پہنچایا ہے تو وہ صوفیانہ ذوق تفسیر ہے. مطلب صاف معلوم ہو رہا ہوتا ہے پڑھتے. مطلب اگر میں ابھی قوالی میں وجد اور دھمال کھیل کے آ کر صوفی تفسیر کھول رہا ہوں، اسی فضا میں ہوں، اس وقت بھی مجھے احساس ہوگا کہ یہ بات بنائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ مطلب اگر میں اس ٹرانس میں بھی رہتے ہوئے یہ تفسیر پڑھوں گا تو اور یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں اپنا، تو مجھے لگے گا یار بس اب حد ہو گئی ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. یہاں تک ٹھیک ہے کہ مزے کرو، ناچو گاؤ، لیکن یہ کہ اللہ کو تو اپنا ہم رقص نہ بناؤ نا. تو یہ مطلب یہ اب حمیت کا تقاضا ہے کہ اس پوری روایت کو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر رد کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے اگر سب سے بے لحاظی کرنی پڑے تو اس میں دریغ کرنا نفاق ہے. تو خیر یہ تو ایک واعظانہ جیسی بات ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اللہ کے حقائق کا علم وحی کے پروفیٹک چینل سے باہر بھی ممکن ہے، تو یہ پھر وحی کی کیا ضرورت ہے، یا وحی کی اتھارٹی کی کیا صورت رہ جائے گی، نبی کی اتھارٹی کا کیا جواز رہ جائے گا اگر مجھے اللہ سے ذہنی اور عرفانی تعلق میں نبی کی لازمی ضرورت نہیں ہے. تو کیا وحی مجھ پر یہ لازم نہیں کرتی کہ غیبی علم صرف اور صرف نبی سے حاصل کیا جائے؟ یعنی جو بھی نبی نے دیا ہے غیب بس اسی حد تک معلوم ہو سکتا ہے. سمجھیں نا؟ تو ڈاکٹرنل تصوف نے وحی اور نبوت کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. اور یہ بات ایسی نہیں، اگر اس کا حوالہ ڈھونڈنے، اس بات کی تصدیق کے لیے درکار اگر آپ حوالے ڈھونڈنے چلیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 حوالے آپ ایک ہفتے میں ڈھونڈ لیں گے جو بالکل اس کی توثیق کریں گے کہ اللہ کے معارف حاصل کرنے کے لیے نبی لازمی وسیلہ نہیں ہے. بالکل واضح لفظوں میں آپ دیکھیں گے. جیسے ایک قول میں نے آپ سنایا نا کہ جہاں سے نبی لیتے ہیں وہیں سے ہم بھی لیتے ہیں. وہ جو وحی ختم ہوئی ہے وہ نبیوں پر ختم ہوئی ہے، ولیوں پہ تھوڑی ختم ہوئی ہے.
جس طرح خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح ایک خاتم الاولیاء بھی ہوگا. یہ ابن عربی ہیں، مطلب یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. اور خاتم الاولیاء جو ہے اس ظاہر ہے جب ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی وحی نبوت کا ادارہ بناتی تھی وہ ختم ہوئی ہے، بڑی وحی جو ولایت کا نظام چلاتی ہے وہ چل رہی ہے، اس کا خاتم ابھی آنا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے جوش میں کہہ دیا کہ میں ہوں خاتم الولایہ، تو پھر جب ہوش دلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بھائی وہ خاتم الانبیاء تو ابھی حال ہی میں گزرے ہیں. تو وہ کر کے پھر اب وہ معطل ہے کہ خاتم الولایہ کو آنا ہے. تو کیونکہ ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے تو آپ خاتم الاولیاء کا مرتبہ خود متعین کر لیجئے خاتم الانبیاء کے مقابلے میں. تو اب یہ اس طرح کی نہایت درجہ پریشان کن باتیں عرفانی تصوف کی کتابوں کے ہر صفحے پر بہت ہی قطعیت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، ہر صفحے پر. تو اچھا دوسری یہ کہ بھائی دین ایک روایت ہے، دین ایک بائنڈنگ ڈسکورس ہے جس کے مخاطب نبی کی زبان اور ذریعے سے ہم ہیں. تو اس بائنڈنگ ڈسکورس کے معنی ذہنی بھی ہیں، احوالی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. کہ مطلب یہ کہ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ بندگی کو کمال تک پہنچایا جائے، بندگی کو ریئلائز کر کے اس کو ایک عملی، حسی اور تخیلی کمال تک پہنچایا جائے، اسے ایک وجودی اور شعوری کمال تک پہنچایا جائے. دین کا کل مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس دین کے سارے احکام و عقائد اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بندگی کے کمالات کی ذہنی، قلبی، احوالی، عملی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ نبی کی ذات سے اور نبی کے تربیت یافتہ افراد سے حاصل ہوں گی نا. تو ان میں یہ سب روزمرہ کیوں نہیں موجود؟ ان میں یہ سب معمولات کیوں نہیں موجود؟ ان میں ان سب احوال کی موجودگی کا سرے سے کیوں نام و نشان نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ آپ سمجھ گئے نا. یعنی اللہ کا کلام ہے، یہ کلام میں ایک آرکیٹائپل شعور کی تشکیل کرتا ہے. اللہ کا یہی کلام آرکیٹائپل شعور کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل پیشن پیدا کرتا ہے، ایک آئیڈیل پیشن پیدا کرتا ہے. یعنی ذہن کی تربیت کرتا ہے، قلب کا مربی اور کفیل بنتا ہے، ارادے کا مقصود بنتا ہے. اسی کو کہیں گے نا بائنڈنگ کلام. جو میرے پورے وجود میں نمو پانے کے تمام چینلز کو اپنی نگرانی میں اپنی مدد سے اپنے آپ کو سورس بنا کے چلاتا ہے اور اپنے آپ کو مقصود بنا کر رکھتا ہے. تو اتنے قیمتی احوال، اتنے زبردست قسم کے معارف اور اتنا یہ الٹے لیٹ کے نماز معکوس وغیرہ پڑھنے کی روایت، یہ صحابہ میں کیوں نہیں ہے؟ ان احوال کا، ان بلند ترین مطالب کا اظہار صحابہ میں ایک فقرے کے برابر بھی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کے دو امتیاز ہیں. ایک تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس جماعت کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے منتخب کیا ہے. تو جو سب سے بڑے آدمی کے لیے منتخب ہوں وہ سب سے بڑی جماعت ہے. اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے اس پہ پابندی لگائی کہ ان کے برابر اجر کسی کو نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی دین پہنچانے میں کمی کی تھی کہ انہیں ضروری احوال بھی نہیں فراہم کیے، ضروری معارف بھی نہیں دکھائے، اور انہیں مراقبے کرنا بھی نہیں سکھایا، حبس دم کرنا بھی نہیں سکھایا؟ مطلب اتنی قیمتی چیزوں سے محروم رکھ کے وہ چلے گئے، اور خود بھی نہیں کیا، خود بھی نعوذ باللہ نہیں پا سکے۔ تو اب مطلب یہ کہ یہ دین اپنے احوال میں کیسا ہے، یہ دین اپنے افکار میں کیسا ہے، یہ دین اپنے اعمال میں کیسا ہے، یہ سب کا سب پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں اخذ کر کے دکھانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام سے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرینل تصوف کا ایک ذرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جنت بندگی میں موجود نہیں ہے؟ تو اس چیز کو وزن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا ان تعصبات ہی میں الجھے رہنا چاہیے کہ کیونکہ میرے والد نے مجھے ایک فنا فی شیخ ڈسپلن میں ڈال دیا ہے تو میں اسے نبھاتا رہوں گا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے یقینی آداب فوت ہوتے رہیں؟ بھئی یہ امتحان ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر محبوب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ تو یہ اس امتحان کا ایک میدان ہے نا۔ تو یہ نہیں، یا تو کوئی صاحب آ کے بتائیں کہ یہ کہ تعینات کی پوری سیریز یہ قرآن میں فلاں جگہ ہے۔ تعینات کی پوری سیریز کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے اللہ بھی ڈیفائن ہوتا ہے، آدمی بھی ڈیفائن ہوتا ہے، اور کائنات بھی ڈیفائن ہوتی ہے۔ یعنی جو تنزلات ستہ ہیں وہ اصل میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو جس سے اللہ، کائنات، مخلوق، انسان، ہر موجود، ہر معلوم ڈیفائن ہو رہا ہے، وہ نظریہ کہاں سے لیا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے مرتبہ احدیت سے مرتبہ واحدیت میں نزول کیا؟ کیسے معلوم تمہیں؟ تو وہ جواب یہی دیں گے کہ ہمیں خود اللہ نے براہ راست بتایا ہے۔ تو یہ جو براہ راست بتانے کا دعویٰ ہے، یہ پھر آپ کے بارے میں اس الزام کو یا اس اعتراض کو حقیقی بناتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوازی ایک دین بنا رہے ہیں۔ آج تھوڑی جذباتی، تھوڑی واعظانہ گفتگو کرنی تھی، اور اگلی مرتبہ ہم ان کے کچھ ڈاکٹرنز ہیں، وننس آف بینگ، پھر تنزلات اور تعینات، تجدد امثال وغیرہ، ان پہ ہم بات کریں گے، ان کے جو بیسک صوفی ڈاکٹرنز ہیں۔ لیکن اس پہ بات کرتے ہوئے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ان ڈاکٹرنز کی جو معیاری صوفیانہ شرح ہے وہ پہلے کر دی جائے، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ لا علمی میں کی جانے والی تنقید ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ ارے یہ تو ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم تمہاری بات سمجھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم جو نقد کرنا ہے وہ کریں گے۔ لیکن بھائی یہ سب جو ہے یہ تصوف کی مخالفانہ، تصوف کو گرانے کی مہم نہیں ہے، یہ تصوف کو اٹھانے کی مہم ہے۔ یعنی وہ تصوف جس پہ جعلی صوفی قابض ہو گئے ہیں، اس قبضہ گروپ سے تصوف کو نکالنے کی کوشش ہے۔ ہم اپنی جو سمجھ میں جو تصوف کی اوریجنل روایت ہے وہ پہلے بتا چکے ہیں،
تو اس کا ہرگز یہ مفہوم نہ نکالا جائے کہ یہ تصوف دشمنی کا کوئی منصوبہ ہے. میری نظر میں اللہ سے تعلق مزاجاً صوفی بنے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم اس کی صفائی پہلے کئی مرتبہ پیش کر چکے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے متقدمین سے منحرف ہو گیا ہے تصوف. یعنی تصوف کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ یہ اپنے بانیوں سے منحرف ہو گئی ہے یہ روایت. تو اس میں ایک ہمارے یہاں تصوف پر، خصوصاً ڈاکٹرنل تصوف پر سب سے مضبوط تنقید جاوید احمد غامدی صاحب کی ہے. میں ان کا یہ لایا بھی تھا لیکن آج موقع نہیں ملا. تو تصوف پہ زیادہ تر تنقید اس کی ڈاکٹرنل جہت سے ہی ہوئی ہے شروع سے، اور اس کی جو عملی یا اشغالی روایت ہے اس کو تو بدعت وغیرہ کہہ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی اعتقادی جہت پر بہت سنجیدگی اور سختی سے کلام کیا جاتا رہا ہے ہماری روایت میں. تو یہاں بر صغیر میں بھی تصوف پر، ڈاکٹرنل تصوف پہ تنقیدی کلام ملتا ہے، لیکن اس میں سب سے منضبط، یعنی بالکل کنڈینسڈ اور بالکل یکسو اور پوری بات کہہ دینے والی تنقید جو ہے وہ غامدی صاحب کی ہے. تو اسے بھی کسی موقع پہ کھول کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں وہ کہاں غلط ہیں یا کہاں ان کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ پھر مطلب کہاں ان کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اس کا انکار کرتے ہوئے ہمیں یہ گمان ہونے لگے کہ ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو اور ویسے بھی مذہبی لوگوں میں، مذہبی گروہوں میں وہ والا اخلاق نہیں ہوتا. خدا خوفی سب سے زیادہ کم مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے. ان کے ہاں یہ سب تھوڑی ہوتا ہے کہ قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، بس ہر ایک کی بات ایک طرف، اب اس کو سنو. یہ رویہ تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام کی تقلید کیجئے، یعنی وہی کہیے جو ہمارے امام کہتے ہیں، اور اسی کے معنی توڑ میں روڑ کے کرتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں، بالکل جو اللہ کا کلام آ گیا سامنے بس ختم. پھر کسی اور کو سننا شرک ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کسی کو سننا شرک ہے. شرک اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے دو کان اپنی ایک بات سننے کے لیے دیے ہیں، ہم ان دو کانوں کو دو باتوں کے سننے میں صرف کر رہے ہیں، اور دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد حالت میں ہیں. تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو ان کا غامدی صاحب کا ہے، ان کا وہ اچھا ہے کہ انہوں نے بہت اصول میں بتایا ہے کہ دین ان تین چیزوں کا نام ہے، اور ان تینوں معاملات میں تصوف دین سے بالکل متوازی ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہوا ہے. تو اس سے آسانی ہمیں ہو جائے گی کہ ہم پوری بات ایک پورے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں گے، اور اس میں پھر جو بھی سمجھ میں آئے کہ کہاں یہ غلط ہیں یا کہاں یہ صحیح ہے. اب اس میں ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے فصوص الحکم کا، ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ چاہے آپ اس کو بند کر دیں، کہ فصحودیہ میں ہے، پس جس نے حق کو، حق کا مطلب اللہ، بس جس نے حق کو حق سے، حق میں، چشم حق سے دیکھا. اب یہ جو جملے کا کرافٹ ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سخن سازی کی جا رہی ہے. اللہ کے لیے کی جانے والی ہر بات ڈے لائٹ میں ہوتی ہے، وہ کوئی دھند پھیلا کے تھوڑی ہوتی ہے.
کہ بس جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا، بلا وجہ کی پیچیدگی ہے نا، تو جس نے یہ سب دیکھا وہی حق ہے. یعنی اللہ کون ہے؟ جو حق کو اپنے میں اپنی ہی آنکھ سے اپنے سے دیکھے وہ اللہ ہے. اب یہ ایک دم جھٹکا لگتا ہے کہ جس نے یہ سب دیکھا، چشم حق سے دیکھا، وہی عارف ہے. یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا وہی اللہ ہے، وہی حق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر اپنی آنکھ سے دیکھا، حق کی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ عارف نہیں ہے. اب کوئی معنی ہوئے؟ اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا اور نہ حق میں، اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشم خود ہی دیکھے گا، تو وہ جاہل محض ہے. اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے. اب یہ فصل ادریسیہ کا حوالہ ہے، یا تو اس کی تعویل کوئی صاحب آ کے کر دیں کہ اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے. بظاہر کا مطلب ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے. بظاہر خالق سے الگ ہے، لیکن باعتبار حقیقت خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق ہے. یہ فقرے آپ برداشت کر سکتے ہیں، یا ان فقروں کو آپ اس قابل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی تعویل کر دی جائے. تعویل اس لفظ کی جاتی ہے جس سے حاصل ہونے والا پہلا معنی بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ سب باتیں اس طرح گھما پھرا کے کرنے کی ضرورت کیا ہے جس میں تعویل در تعویل کی حاجت پیش آئے؟ اس سے تو پھر جو اوپر لاڈ کا کانسیپٹ ہے عیسائیوں کا وہ برابر نہیں نکلتا. ہاں وہی بالکل، بلکہ وہ شاید لو ٹون میں ہے. یہاں تو یہ کہ خالق ہی مخلوق ہے، وہ کم از کم دو وجود تو مانتے ہیں نا، دو ذاتیں مانتے ہیں کہ بیٹا الگ ذات ہے، باپ الگ ذات ہے. یہاں تو یہ کہ خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق ہے. تو ایسا نہیں ہے. مطلب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بہت بڑے آدمی ہیں، بہت ہی بڑے آدمی ہیں. اللہ نے چاہا تو اسی گفتگو کے دوران میں ان کی عظمت کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن ان کی عظمت کی جو درست بنیاد ہے وہ میں عرض کروں گا آپ سے کہ وہ کن بنیادوں پہ عظیم ہیں اور کن بنیادوں پہ قابل تردید ہیں. تو ڈاکٹرینل تصوف نے دین کے ہدایت ہونے کی ساخت کو متاثر کیا اور بندگی کے آئیڈیل کو مجروح کیا ہے. دین کا آئیڈیل ہے بندگی. اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے تو انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. بندگی کا مطلب ہے کہ وجود ایک نہیں ہے. اس کے بغیر کیا ہوگا؟ اللہ حکم دے رہا ہے مجھے، تو یار مجھے موجود ہی کر کے حکم دے رہا ہے نا. خیر اس پہ جب وحدت الوجود پہ جائیں گے تو وہ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس میں یہ بھی بتائیں گے تاکہ ناقدری نہ پیدا ہو کہ خصوصاً ابن عربی یہ کس طرح کسی بھی روایت میں سب سے بڑی پوزیشن کے آدمی ہو سکتے ہیں. وہ میں عرض کروں گا کہ ان کی بڑائی کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کے درست راستے کیا ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں نا کہ یہ کوئی ایسے ہی عام سے لوگ تھے ان کو رد کر دیا. بالکل نہیں، یہ بہت بڑے دماغ تھے اور ابن عربی اپنے ہر معترض سے بڑا ذہن تھے.
لیکن ڈاکٹرینل تصوف کو فرض کیا مسلمانوں کی فلسفیانہ روایت کے عنوان سے پیش کر دیا جائے، تو یہ دنیا کی بہت بڑی فلسفیانہ روایت ہے۔ انشاءاللہ وحدت الوجود پہ جب بات کریں گے نا، تو وحدت الوجود کا عقلی انکار ممکن نہیں، اور دینی اقرار، عقلی اقرار واجب ہے، دینی اقرار محال ہے۔ یار یہ فقرے پہ تو واہ کہہ دیں۔ یہ اس کا مطلب ہے دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، اب بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ عقل غیر دینی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہمارا مطلب یہ ہے عقل ہر فیکلٹی کی طرح غیر دینی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عقل کے سب فیصلے دینی نہیں ہوتے، عقل کے چند فیصلے دینی ہوتے ہیں۔ عقل کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ ہر وقت متشرع نہ رہے، یہ عقل کا نقص ہے۔ عقل کے کچھ فیصلے دینی ہوتے ہیں، باقی فیصلے مکمل آزادی سے ہوتے ہیں۔ دین تو ریگولیٹ کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہ میٹا فزکس میں عقل کا کردار دینی ہے، اور فزیکل ریلم میں عقل بالکل خود مختار ہے، صرف چند حدود ہیں، یعنی اوپر توحید و شرک کی حد کو قبول کر لے، ہاریزنٹلی حلال و حرام و صحیح و غلط کی حد کو قبول کر لے، باقی اس کی فنکشننگ آزادی کے ساتھ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ نیٹشے خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کی عقل خدا کو ماننے والوں کی اکثریت سے زیادہ تھی۔ اور عموماً خدا کو نہ ماننے والوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عقل نے اپنی بیسک آزادی پر سے خدا کی قید ہٹا دی نا، اب وہ بہت زیادہ آزادی ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، تو اس کی زیادہ جو صلاحیتیں ہیں وہ کام میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انکار سے مقابلے میں انکار کو زیادہ بڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، بڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ اب ہیوم کو ذرا پڑھیے تو میری اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ نہ ماننے والی عقل زیادہ پرزور ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ اس پرزور اس کی آواز سے نکلنے کا کیا طریقہ؟ وہی اسی لیے آئی ہے کہ عقل کے اندر لامحدودیت کا جو ایک بیسک دعویٰ بلٹ ان ہے، اس پہ چیک لگائے۔ وہی کی مخاطب تو عقل ہی ہے نا، اس پہ چیک لگائے۔ انسان کو مجبور ہونا ناپسند ہے، لیکن پابند ہونا اچھا لگتا ہے۔ جبر ناپسند ہے، پابندی اچھی لگتی ہے، کیونکہ پابندی سے حدود ڈیفائن ہو جاتے ہیں نا۔ پرسنل سلیکشن ہے، پابندی پرسنل سلیکشن ہے کہ وہ اس پہ، ہاں، بالآخر تو پرسنل سلیکشن ہے، ظاہر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے نا، جو چاہے بنے، بس اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ وہ قانون فطرت ہے کہ آپ جو بننا چاہیں بن جائیں، بس اس کی ایک قیمت ہوگی جو آپ کو دینی ہے۔